نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات۔ یاد رکھیے، خصوصیات سے مراد وہ صفات ہیں جو کسی شخص کی ذات میں اس طرح پائی جائیں کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے میں نہ پائی جائے۔ امیر المؤمنین، یار غار و یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خصوصیات سماعت کیجیے۔ پہلی خصوصیت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ کے رب نے صرف آپ کا نام صدیق رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہیں رکھا۔ دوسری خصوصیت، یہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ تیسری خصوصیت، اسی ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار رہے۔ چوتھی خصوصیت، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے کہ میرے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مومنین کی موجودگی میں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ پانچویں خصوصیت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اوقات حضرت جناب سیدنا جبرائیل امین کی میرے نبی کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور سرگوشی سنا کرتے تھے، لیکن آپ نے جناب جبرائیل امین کو دیکھا نہیں، لیکن گفتگو سنا کرتے تھے۔ اور جناب جبریل کی گفتگو سننے کا جس عظیم صحابی کو اعزاز حاصل ہے وہ فقط صدیق اکبر رضی اللہ۔ وہ کیا مقام ہوگا، کیسا حسین، نرالا اور خوبصورت اور دلکش موقع ہوگا کہ جب جناب جبریل میرے نبی کے آگے لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ گویا کہ جناب جبریل کی گفتگو سننے کا اعزاز جس ہستی کو حاصل ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ چھٹی خصوصیت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح وزیر خاص ہیں کہ آپ تمام امور میں صدیق اکبر سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اسلام، ثانی غار، غزوہ بدر کے دن ثانی عریش اور مزار پر انوار میں ثانی قبر ہیں۔ گویا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی آدم آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کو فوقیت اور فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یعنی کیا مطلب، صدیق اکبر کو خود میرے مصطفیٰ سب سے افضل جانتے تھے۔ ساتویں خصوصیت، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے جتنی بھی آپ کی مدح اور توصیف بیان کی ہے صدیق اکبر کی، اتنی کسی اور صحابی کی میرے نبی نے تعریف بھی نہیں کی۔ آٹھویں خصوصیت، یہ سیدنا صدیق اکبر کو سعادت حاصل ہے، پورا عالم یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، مصطفیٰ کی رضا مل جائے، اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود رب عز و جل چاہتا ہے۔
تو یہ ساری کی ساری خصوصیتیں صدیق اکبر کے اندر موجود ہیں اور کسی کے اندر موجود نہیں.